السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ونبینا ورسولنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوں گزرتی ہماری ہے صبح و مساء، یوں گزرتی ہماری ہے صبح و مساء، نیند میں ہے فجر دعوتوں میں عشاء، نیند میں ہے فجر دعوتوں میں عشاء، الفت اقربا میں گزرتی غدا، الفت اقربا میں گزرتی غدا، قبر کا خوف ہے نہ ہے خوف خدا، قبر کا خوف ہے نہ ہے خوف خدا، سوچتی ہے یہ حسنہ ہمیشہ صدا، مقصد ابدیت سے ہوئے ہم جدا۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ونبینا ورسولنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ واہل بیتہ واہل سنتہ وعطرتہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع نماز کی اہمیت و فضیلت ہے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں نے آپ کو علم کی فضیلت کے بعد چند نکات نماز کی فضیلت پر بھی بتائے تھے، انشاءاللہ آج تفصیلی نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت اور اس کو ترک کرنے کے نقصانات سب پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی مقامات پر نماز کی فضیلت بیان فرمائی اور نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ تقریباً 92 مرتبہ قرآن میں اقیموا الصلاۃ یعنی نماز ادا کرو آیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو نماز سے اور صبر سے۔ ایک اور مقام پر عصر کی نماز کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز یعنی عصر کی آگے نماز پڑھنے کا ادب سکھاتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ اس کے علاوہ نماز میں دیری کرنے، نماز بھول جانے یا پھر دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنے والوں کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ فویل للمصلین کے معنی ہے پس ہلاک ہو وہ نمازی۔ اس کے آگے ارشاد ہوا، الذین هم فی صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازیں بھول جاتے ہیں۔ آگے فرمایا، والذین هم یراؤون، اور وہ جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو نہ صرف نماز پڑھنے پہ فوکس کیا گیا بلکہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے اس چیز پر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں جگہ جگہ پر اس چیز کا بھی علم دیا۔ ایک اور مقام پر سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ آگے فرمایا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جنہوں نے نماز میں خشیت پیدا کی یعنی خشیت کے ساتھ نماز ادا کی۔
اسی طریقے سے کئی مقام پر اللہ رب العزت نے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تقریباً 92 مقامات پر قرآن میں اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اب احادیث شریفہ میں بھی کئی مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فضائل بتائے، نماز ترک کرنے کے نقصانات بتائے۔ پہلے میں فضائل سے شروع کروں گی، اس کے بعد انشاءاللہ یکے بعد دیگر فضائل، ترک نماز کے نقصانات، اور اس کے بعد انشاءاللہ نوافل کی طرف بھی توجہ دلاؤں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سوچو تو صحیح، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں سے 5 دفعہ نہائے تو کیا اس کے جسم پہ کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ اسی طریقے سے 5 نمازوں کی مثال ہے کہ ان کے ذریعے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے ہمارے لیے، جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ تینوں چیزیں ان گناہوں کے درمیان ہونے والے ان کے درمیان ہونے والے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، حتیٰ کہ بندہ کوئی گناہ کبیرہ کرے۔ گناہ کبیرہ شراب پینا یہ سب گناہ کبیرہ ہے، یا فرائض چھوڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو جب تک آپ وہ نہیں کر رہی تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں آپ نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سب گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک بونس ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسلام مشکل نہیں ہے، اللہ نے کئی مقامات پر ہمیں آسانیاں عطا کی ہیں، لیکن ہم اس چیز کو نہیں، اگر کوئی بونس ہے آپ کے پاس یا کوئی آپ کے پاس اپارچونٹی ہے، اگر آپ اس اپارچونٹی کا یوز نہیں کر رہے تو وہ آپ کی غلطی ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ اسلام بہت مشکل ہے، 5 وقت کی نماز بہت اسٹرکٹ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر آپ پڑھ رہے تو پھر اس کے فوائد بھی آپ کو ہے۔ اب جیسے کہ ہم سب جانتی ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، دنیا میں اللہ کو راضی کرنے، اللہ کی رضا حاصل کرنے آئے ہیں۔ تو اس میں کیا کیا سٹیپس ہوں گے؟ پہلا سٹیپ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو، یعنی پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ آپ جب اللہ کے سامنے جائیں گی، اللہ کی قربت چاہتی ہیں تو اللہ گناہگار بندوں کو تو اپنی قربت عطا نہیں کرتا۔ تو پہلا کیا سٹیپ ہے ہمارا کہ گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ وہ کس طریقے سے ہوگی؟ گناہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ جب آپ نماز پڑھیں گے، نماز کے ذریعے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کیا آتا؟ سیکنڈ سٹیپ آتا کہ آگے کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ پھر اگر گناہ ہو رہے، ڈیلی معافی مانگ رہے تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں رہتا۔ توبہ کے لیے بھی 3 سٹیپس ہیں، پہلے آپ کو اس چیز کا علم ہو، اس کے نقصانات آپ کو معلوم ہو۔ سیکنڈ، ندامت، اس چیز پر آپ نادم ہو کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، کتنا بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا۔ اس کے بعد تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ قصد کریں کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گی۔ اب آپ بول رہے چلیے ہر 2 دن میں نماز پڑھ رہے، ایک نماز کے دوسرے نماز سے بیچ میں آپ کی گناہ معاف ہو جا رہے ہر نماز کے درمیان، تو ہر وقت یہی معاملہ کرتے جائیں اور گناہ کرتے جائیں تو یہ بھی کوئی سلیوشن نہیں ہے۔ تو جب آپ توبہ کر رہے تو پھر آئندہ وہ گناہ نہیں ہونا، یہ پوائنٹ بھی آپ کو دماغ میں رکھنا ہے۔ تو پہلے آپ نے معافی چاہ لی، اللہ سے گناہ معاف کروا لیے، کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ آگے سیکنڈ سٹیپ کیا ہے کہ آئندہ کوئی گناہ نہ ہو، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی ذریعہ کیا بنا ہمارے لیے؟ گناہوں سے معافی کا بھی ذریعہ نماز ہے، اور آگے گناہ نہ ہو اس کے لیے بھی ہمارا ذریعہ نماز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی جائے۔
ایک اور مقام پہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایک سجدہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک گناہ کم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، صرف ایک سجدے سے۔ اور اب آپ ہر نماز میں جتنے سجدے ہیں آپ اپنے حساب سے فرائض نوافل سب ملا کے کاؤنٹ کریں کہ کتنے سجدے ہم دن بھر میں کر سکتی ہیں۔ اگر آپ فجر کے ہی دیکھیں تو 4 سجدے ہو گئے، کس میں؟ 2 سنت میں، پھر 2 فرض میں اور 4، 8 سجدے، 8 گناہ معاف، 8 نیکیاں لکھ دی گئی، 8 درجے بڑھا دیے گئے۔ اتنی ایزیلی آپ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتی ہیں، آپ نیکیاں کما سکتی ہیں۔ اسلام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بہت بونس ہے ہمارے لیے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بونس دیا گیا ہے، ہمیں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو یوز کریں، یوٹیلائز کریں۔ اور ایک مشہور آقا کی حدیث جو آپ ہم سب جانتی ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ہم سب نے یہ بہت بار یہ حدیث پڑھی ہے۔ ستون کا کیا معنی ہے؟ ستون بمعنی پلر ہے۔ جس طریقے سے کسی پلر کے بغیر، اس کے فاؤنڈیشن کے بغیر کسی عمارت کا وجود نہیں ہے، اسی طرح نماز کے بغیر مسلمان کا وجود نہیں ہے۔ یہ بہت دکھنے میں بہت اسٹریٹ فارورڈ بات لگ رہی ہے سننے میں، مگر آپ کو میں بتا دوں کہ نماز کا نہ پڑھنا، ادا نہ کرنا مسلمان کو کافر بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یقیناً آدمی شرک اور کفر کے بیچ میں نماز کے چھوڑنے کا فرق ہے۔ یعنی ہم میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ کافر نماز نہیں پڑھتے اور ہم نماز پڑھتے، یہی فرق ہے۔ اگر یہ فرق ہم خود مٹا دے رہے، اس کے بعد صرف نام کے مسلمان رہ جاتے ہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لا اسلام لمن لم یصل، اس کا کوئی اسلام نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ اب اس پہ آپ غور کریں، یہ فرائض کی بات کر رہی ہوں میں، سنت یا نفل کی نہیں، فرائض جو ہم چھوڑ رہے، کیونکہ سنت نفل تو دور کی بات ہے، فرائض ہی ہم سے بہت زیادہ ترک ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو وہ اللہ سے بری ہوا اور اللہ اس سے بری ہوا۔ اب یہاں پہ سوچیے آپ، اللہ سے ہم بری ہو گئے، اللہ ہم سے بری ہو گیا، تو پھر اب آگے ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ آقا نے ارشاد فرمایا جو نماز چھوڑتا ہے تو وہ اللہ سے اس حالت میں ملتا ہے کہ اللہ اس پہ غضبناک رہتا ہے، اللہ اس سے جلال میں رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھے، کیونکہ اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل نماز ہے۔ آقا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اب یہاں پہ آپ ایک مرتبہ بالکل نارمل لائف سے میں آپ کو ریلیٹ کر کے بتاتی ہوں بات، کیونکہ جب آپ نارمل لائف سے ہم باتیں ریلیٹ کرتی ہیں تو ہم اسے آسانی سے سمجھ سکتی ہیں۔ آپ کسی سے بے حد محبت کرتی ہیں، بس جیسے کہ آپ کے والدین ہوں یا آپ کی اولاد یا پھر بہن بھائی، تو آپ ان کے لیے کبھی بھی کوئی بھی گفٹ لینے گئے تو کون سا لیتے؟ مثلاً اگر کوئی کلر پسند ہے تو آپ کچھ بھی ہو وہی ایک کلر کی چیز لے کے جاتے گفٹ میں، دوسری نہیں چوز کرتے۔ کتنی بھی دکان آپ کو پھرنا پڑے، کتنی بھی آپ کو محنت کرنی پڑے، آپ وہی لے کے جاتے۔ کیوں بھائی دوسری کلر کی وہ چیز نہیں پہن سکتے؟ مثلاً کوئی قمیص ہے، دوسری کلر کی نہیں پہن سکتے کیا؟ پہن تو سکتے، لیکن جس کو میں چاہتی ہوں، میرا جو بھائی ہے یا میری جو بہن ہے، اس کو یہ کلر زیادہ پسند ہے، اس سبب میں اس کے لیے یہ خرید رہی ہوں۔ لیکن جب بات آئی اللہ رب العزت کی، جسے ہمیں سب سے زیادہ چاہنا چاہیے،
ایون محبت دنیا بھی اللہ کے حساب سے کرنی چاہیے، الحب للہ والبغض للہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے. تو ہم اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے رب کا، ہمارے محبوب کا، ہمارے خدا کا پسندیدہ عمل ہے نماز کا، اس کے وقت پہ پڑھنا، تو وقت پہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہم نماز ہی ادا نہیں کر رہے، نماز میں ہی کوتاہیاں کرتی ہیں ہم سب. فرائض پہلے، نوافل، تہجد، فجر، اشراق، یہ سب چیزیں تو آپ سائڈ میں رکھ دیں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں ہمارا یہ معاملہ ہے کہ فجر نیند میں ہوتی ہے، ظہر مصروفیت دنیا میں ہوتی ہے. اگر کوئی دعوت آ جائے تو عصر سے عشاء تک کی لیو لگا دی جاتی ہے. نماز کے لیے عصر سے عشاء تک کی لیو لگ جاتی ہے کہ عصر سے تیار ہوا جائے گا، عشاء تک کوئی چانس نہیں ہے نماز پڑھنے کا. اس کے بعد 3 بجے تک بیٹھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جاتے. اللہ وہاں ہم سے ناراض ہو رہا وہ سائڈ کی بات ہے، پریورٹی ہمارے رشتہ دار ہیں. حالانکہ قیامت کے دن کوئی، ایون ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ نہیں رہنے والے ہیں، سب اپنے حساب میں رہیں گے، سب اپنے خوف میں رہیں گے. اس کے بعد پھر فجر بھی ترک کر دی جاتی ہے. اور اگر پھر وہی آپ ایگزامس ہوں یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو تو پھر اس وقت انہی رشتہ داروں کو ہم ریزن بنا کے چھوڑ دیتے. ریزن بنایا جاتا ہے کہ ہمارے ایگزامس ہے، نہیں بھائی بچے کے ایگزامس ہے، شادی میں نہیں آ سکتے. لیکن نماز کی جب بات آئی، میں شادی میں جانے سے انکار نہیں کر رہی، عصر، مغرب، عشاء تینوں بھی ادا کی جا سکتی ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہو سکتا. تو بات صرف ہمارے عہد کرنے کی ہے کہ مجھے نماز کسی بھی حال پڑھنی ہے. اگر مجھ سے نفل یا سنتیں نہیں ہو رہی تو کم از کم میں فرض کی نماز ادا کروں گی. اگر آپ، بعض لوگوں کا یہ بھی معاملہ ہے کہ وہ لوگ رزق کی تلاش میں، نہیں بھائی جاب ہے یا پھر جاب سے تھک کے آ جاتے، نہیں پڑھ سکتے نمازیں، عشاء چھوٹ جاتی، یا جاب کو جانا ہے فجر چھوٹ جاتی، یا بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ کالج کو جانا ہے فجر چھوٹ جاتی. موسٹلی تو فجر ہم سے چھوٹ جاتی ہے، فجر اور عشاء چھوٹ جاتی ہے ہم سے زیادہ. حالانکہ فجر اور عشاء میں سب سے زیادہ کاہلی کرنے والے، آقا نے ارشاد فرمایا منافقین کی یہ علامت ہے کہ وہ فجر اور عشاء میں سب سے زیادہ کاہلی کرتے ہیں. منافقین میں اگر ہمارا شمار ہو رہا تو پھر آپ جنت دوزخ سب سائڈ میں رکھ دیجئے. دوزخ کی پرماننٹ ٹکٹ مل جاتی. اس کے بعد میں بالکل اسٹریٹ فارورڈنس سے، بغیر نہ ہی میں زیادہ مبالغہ کر رہی ہوں اپنی گفتگو میں، نہ ہی بالکل نہیں ایسا کر لیجئے، بالکل نہیں، میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ بولنے کی عادی ہوں. جیسے کہ آپ سب کو الحمدللہ 2 درس میں اندازہ لگ گیا ہوگا، کیونکہ میں سیدھے راستے پہ، جو راستہ صحیح ہے وہیں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں. بالکل میں آپ کو نہیں بولوں گی کہ 1 نماز چھوٹ گئی تو کچھ نہیں ہوتا، 2 چھوٹ گئے تو کچھ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے میری بہنوں. نماز سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد عبداللہ. پہلے اللہ کو راضی کریں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ رشتہ داروں کا کیا ہے، سب کا اللہ کے بعد دیکھا جائے گا. پہلے اللہ، پھر رسول، پھر آپ بنا لیں والدین، اقربا، بہن، بھائی، سب کے حقوق بعد میں. پہلے اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں. اب جو لوگ فجر کی نماز یہ سوچ کر چھوڑ دیتی ہیں کہ ہمیں جاب کو جانا ہے، یا ہمیں مصروفیت ہوتی ہے، یا پھر صبح میں اٹھے بعد ہم سو نہیں سکتی، تو اسی سبب ہم یہ کریں گی کہ ہم فجر چھوڑ دیں گی تاکہ پورا دن ایکٹیونیس کے ساتھ جائے. یا یہ کہ اگر ہم سو گئی، اگر ہم نہیں سوئی تو پھر جاب کو نہیں جا سکتے. یہ جو معاملے ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، اے بندے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ تو ہو، میں تیرا سینہ غنا اور بے نیازی سے بھر دوں گا، تیرا فخر و فاخہ ختم کر دوں گا. اگر تو ایسا نہیں کرتا تو میں تیری محتاجی کبھی ختم نہیں کروں گا. رازق اللہ ہے،
جاب ہم کر رہے ہیں، یقیناً جاب کرنا ضروری ہے، یقیناً تمام دنیاوی حقوق ادا کرنا ضروری ہے، لیکن رازق اللہ ہے۔ اگر آپ اپنے رازق کو راضی کر لیں گی تو پھر رزق کی آپ کو کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ بس ہمارا ایمان اللہ پہ پختہ رہنا چاہیے، اور جن لوگوں کا پختہ رہتا ہے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رجال لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے نور کے حامل وہی بندے ہیں جنہیں تجارت، خرید و فروخت نے اللہ کی یاد سے غافل نہ کیا اور نہ نماز قائم کرنے سے۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے، میں بالکل آیت کا چھوٹا سا آپ کو جو سنا رہی ہوں، اس کے آگے والی آیت میں اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تاکہ اللہ ان کو اس نیکی کا اجر دے جو وہ کر رہے ہیں اور ان کے رزق میں کشادگی کرے، یا اللہ کے فضل میں کشادگی کرے، اور اللہ جسے چاہے اسے بے حساب رزق عطا کر سکتا ہے۔ جتنے ہمارے پاس بہانے تھے، جتنے ہم نے خود سے بہانے بنائے تھے، میں سمجھتی ہوں کہ ہر اس ریزن کا میں نے آنسر آپ کو آج دے دیا ہے۔ اب جب آپ بہانے یا پھر اپنے آپ سے، کیونکہ یہ بہانے صرف محض ہمیں خود سے جھوٹ بولنا ہے، خود سے جھوٹ بولنے کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ریزن آپ نہیں بول سکتے قیامت کے دن، شادی تھی، جاب تھا، نیند آ رہی تھی، یہ ریزنز ہم نہیں بول سکتے قیامت کے دن نماز کیوں نہیں پڑھے۔ سب سے پہلے جس چیز کا قیامت کے دن سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز ہی خراب ہے تو پھر نماز ہی نہیں پڑھے تو آگے آپ کتنے بھی نیکیاں کر لیجئے، پہلے کوشچن میں ہی فیل ہو گیا، سیکنڈ کوشچن میں آپ کیا کرتے جا کے؟ فرسٹ سٹیپ ہی نماز پڑھنا ہے۔ رزق، اقربا، مرض، ہر قسم کی چیزوں پہ اللہ رب العزت کو فوقیت دیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حب دنیا نے دیا ہے دیکھو کیسا یہ صلہ، حب دنیا نے دیا ہے دیکھو کیسا یہ صلہ، فکر روزی نے کیا ہے فکر رازق سے جدا، فکر روزی نے کیا ہے فکر رازق سے جدا۔ یہ بات ہو گئی نماز ترک کرنے کی اور نماز ادا کرنے کی۔ دو بھی کانسیپٹس الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کلیئر کر دیے ہیں۔ نماز کیوں ادا کرنی چاہیے، اور نماز ترک کرنے سے انسان مسلمان کافر ہو جاتا۔ نماز ہماری پہچان ہے، ہمارے دین کا پلر ہے۔ اب جیسے کلمہ پڑھنا پلر ہے ویسا نماز پڑھنا پلر ہے۔ اب آپ بولے میں کلمہ نہیں پڑھتی ہوں، میں مسلمان رہتی ہوں، یہ بات ہے جسٹیفائی کر سکتے آپ؟ بغیر کلمہ پڑھے کوئی مسلمان رہتا بلکہ نہیں کر سکتے جسٹیفائی۔ کیوں؟ ارے بھائی کلمہ پڑھے تو ہی مسلمان ہوتے۔ کیوں ہوتے؟ کیونکہ آقا نے کہا کہ کلمہ دین کا پلر ہے۔ اسی طریقے سے آقا نے آگے یہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھنا بھی دین کا ستون ہے۔ ابھی علم نہیں تھا ہمیں تو ان اللہ غفور رحیم، اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، ہمیں علم نہیں تھا، ہم نہیں پڑھ رہی تھی، اللہ معاف کر دے گا، ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں۔ لیکن اب ہمیں علم ہے تو ہمیں چاہیے کہ 5 وقتہ نماز شروع کریں۔ ابھی سے انشاءاللہ آپ خود سے یہ عہد کریں کہ آپ 5 وقت نماز ادا کریں گی، اور فجر سے نہیں شروع کریں گے۔ ابھی شروعات ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ کانسیپٹ بھی نہ لگائیں۔ گزارش کرتی ہوں میں آپ سب سے کہ اس کانسیپٹ کو بھی نہ لگائیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ اب اٹھ رہے نہیں، فجر نہیں پڑھ رہے، رزق کیوں نہیں آ رہا، رزق میں برکت کیوں نہیں ہو رہی، یہ ہم سوال کرتے۔ جواب ہمارے پاس ہے، بہت کم عمری سے ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ اب ہم اگر فجر نہیں پڑھ رہے اور بول رہے کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں مل رہا رزق، کیوں اللہ عطا نہیں کر رہا، حالانکہ یہ کہنا غلط ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اللہ کے
خالق اللہ پر سوال اٹھانا یا اللہ سے اس طریقے کے سوال کرنا غلط ہے۔ اگر آپ پڑھ نہیں رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فجر کی بھی پابندی کریں۔ یہ ہو گیا فرائض ادا کرنے کے فوائد اور نہ کرنے کے نقصانات۔ اب جب آپ سب اس چیز پر عمل کرنا سٹارٹ کر دیے اور آپ کو بالکل ہیبٹ ہو گئی 5 وقت کی فرض نماز پڑھنے کی، تو اس کے بعد شروع کریں سنت پڑھنا۔ میں ایک دم آج جائیے عشاء کے 17 رکعت پڑھیے، یہ چیز کی میں بالکل قائل نہیں ہوں۔ آپ آج کرتے کل کی فجر قضا ہو جاتی۔ بالکل پریکٹیکل، جس طریقے سے میں نے آپ کو قرآن کا بتایا تھا، ہر نماز کے بعد 1 رکوع، آپ میں سے جن لوگوں نے اسے پریکٹیکلی کیا ہوگا انہوں نے اس چیز کا فرق بھی دیکھا ہوگا کہ سال میں 1 سے 2 قرآن ہو جاتے، اور الحمدللہ اس چیز کے کئی ریویوز آئے مجھے کہ اس چیز سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، بہت ایزیلی 1 سے 2 قرآن کر پا رہی ہیں لیڈیز۔ اسی طریقے سے فرائض بھی شروع کریں۔ صرف فرض نماز بتا رہی ہوں میں آپ کو ابھی، کیونکہ فرض پڑھنا ضروری ہے۔ فرض ابھی ہمارے لیے فرض معاف نہیں ہے۔ 7 سال کی عمر سے نماز سٹارٹ کر دینا چاہیے، اب وہ آخری سانس تک نماز چلنی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ایج میں آپ آ رہے، کسی بھی مرض میں ہیں، اگر عذر ہے بیٹھ کر ادا کریں۔ اسلام نے اس چیز کی بھی ہمیں آسانی دی ہے کہ اب اگر آپ کو عذر ہے تو اس وقت آپ بیٹھ کر نماز ادا کریں، لیکن نمازیں ادا ہونی چاہیے۔ فرض شروع کریں جب آپ کو دلی اطمینان ہو جائے۔ انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے مہینے کے جلسے تک آپ سب کو فرض پڑھنے کی عادت ہو جائے گی۔ 1 مہینے سے زائد انسان کو نہیں لگتا کوئی چیز پہ عمل کرنے یا اپنے شیڈیول میں کوئی چیز ڈالنے کے لیے۔ جب آپ فرض ادا کرنے کی ہیبٹ ہو جائے آپ سب کو، تو اس کے بعد آپ سنتیں شروع کریں۔ سنتوں کی جب ہیبٹ ہو جائے تو نوافل شروع کریں۔ اب نوافل کیوں شروع کرنا؟ فرض سنت تو پڑھ لے رہے نا بھائی، اب پھر ایکسٹرا نفل، تہجد، فجر، اشراق، یہ سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ یقیناً کئی لیڈیز کا یہ سوال ہے۔ الحمدللہ بہت ہی میں آپ کو تجربے کے ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ یہ اس قسم کے بھی سوالات آتے ہیں۔ غلطی ہماری نہیں ہے، شیطان کا کام ہی ہے وسوسے ڈالنا۔ پہلے وہ اس چیز پر وسوسے ڈالے گا کہ فرض کیوں ادا کی جائے، اس کے بعد وسوسے جب آپ اس کو رد کر دیں گی، آپ فرض شروع کر دیں گی کہ نہیں بھائی اگر میں نہیں پڑھی میں کافر ہو جاتی ہوں، تو پھر وہ ڈالے گا کہ چلو اب آپ مسلمان تو رہ رہے نا، اب سنت کیوں پڑھنا۔ اس وقت جب آپ رد کریں گی کہ نہیں یہ میرے آقا کی ادا ہے، یہ میرے آقا کی محبت کا ثبوت ہے، تو جب آپ اس چیز کو رد کر کے سنتیں شروع کریں گی تو نوافل کیوں ادا کرنا، اس قسم کے وسوسے آپ کو شروع ہوں گے۔ اب نوافل کیوں ادا کرنا، اس کے بھی میں فضائل انشاءاللہ آج ہی بتا دوں گی تاکہ کمپلیٹ نماز کا چیپٹر آج فنش ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ نوافل سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا، جیسے کہ ہم فرائض پڑھتے ہیں دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے تاکہ دوزخ میں نہ جائیں۔ نوافل پڑھی جاتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جنت یقیناً اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمارا ایم جنت نہیں، خالق جنت ہونا چاہیے۔ ہمارا ایم، ہماری محبت جنت سے نہیں، جنت بنانے والے رب سے ہونی چاہیے۔ فرائض ہم نے دوزخ سے بچنے کے لیے ادا کر لیے ہیں، نوافل اللہ کا قرب حاصل کرنے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی دوستی کے لیے ہمیں ادا کرنا ہے۔ تہجد سے میں آپ کو شروع کروں گی۔ نوافل میں بالکل بیسک نوافل میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، یہ 4 نوافل کا میں آپ کو آج بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت نوافل ہے، لیکن میں بہت بیسک، بہت اہم والے نوافل آپ کو میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ جب سنتوں پر عمل کرنا سٹارٹ کر دیں تو نفل بھی شروع کر سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو
کیونکہ یہ تم سے پہلے والے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے قرب خدا کا باعث ہے۔ یہ بات میں نے ابھی آپ کو بالکل خلاصہ کر کے سمجھا دی تھی۔ ایک اور مقام پہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات کو جب تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اس کو عطا کر دوں۔ اور یہ فجر کے قریب تک معاملہ ہوتا، تہجد کی نماز کے ٹائم کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ تو اگر مثلاً آپ کوئی بھی آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی آپ سے آ کے پوچھ رہے مما میں کچھ چاکلیٹ چاہیے، آپ کے حق میں آپ دینا چاہیں دیتے، نہیں دینا چاہیں نہیں دیتے، کیونکہ آپ نہیں بولے تھے ان کو چاکلیٹ دیتی ہوں میں آپ کو بول کے۔ لیکن اگر آپ خود آپ کے بیٹے کو بلا رہے کہ بھائی آپ ادھر آؤ میں آپ کو چاکلیٹ دیتی ہوں، جب آپ کو دینا پڑتا ہے یا نہیں دینا پڑتا؟ یقیناً دینا پڑتا، کیونکہ آپ بول دیے آپ آؤ میں آپ کو دیتی ہوں۔ تو جب اللہ رب العزت ہر صبح ہر وقت تہجد کے ٹائم ڈیلی جب آپ سے سوال کر رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، اس وقت اگر ہم دعا نہیں کر رہے اور اس وقت اگر ہم نیند میں ٹائم ویسٹ کر رہے تو ہم سے زیادہ بے وقوفی کرنے والا شاید ہی اس زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ جب دے رہا ہے تو آپ لے نہیں رہے، پھر آپ بعد میں دعا کرتے بیٹھے ہوئے یا اللہ یہ دے، یا اللہ یہ عطا کیجیے۔ یقیناً دعا سننے والا ہے، لیکن دوسرے اوقات پہ اللہ رب العزت آپ کو نہیں بلاتا کہ ہے کوئی آؤ میں دیتا ہوں، یہ نہیں بولے اللہ، لیکن تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں دوں گا، تم آؤ تو صحیح۔ اس وقت ہم نیند میں ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں کوئی شعور نہیں ہوتا۔ چاہیے یہ کہ فجر کے بعد تہجد کا بھی اہتمام ہو۔ نیند جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، نیند، سکون، اولاد، والدین، ازواج، سب ہر ایک دنیاوی رشتہ فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ قرب خدا ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کے لیے چاہے نیند قربان کرنی پڑے، چاہے ہمارے نفس کو مارنا پڑے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے تو ہمیں جانا چاہیے۔ یہ ہم پر ایک طریقے سے اگر میں بولوں تو ہر عاشق خدا پر لازم ہے یہ بات۔ اب اس کے بعد اوابین، تہجد کا وقت تو دیکھیے آپ فجر سے پہلے رہتا۔ میں آپ کو کیونکہ جب میں اس کے فضائل بتا رہی ہوں تو اس کے اوقات بھی بتاتی چلوں گی تاکہ آپ پڑھ سکیں۔ پہلی بات، پوری رات جاگنے کے بعد تہجد ادا کر رہے تو وہ تہجد نہیں صلاۃ اللیل ہوتی۔ تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ سوئیں اس کے بعد اٹھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے کے بعد آپ جبھی بھی اٹھ رہے آپ اس وقت تہجد ادا کر سکتی ہیں فجر سے پہلے۔ اس وقت آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت قبول کریں گے، کیونکہ وہاں پہ وہ ہمارا بونس ٹائم ہے۔ اس کے بعد اوابین کی نماز آتی ہے، یہ 6 رکعت نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو اس کے لیے یہ نماز 12 سال کی عبادت کے برابر شمار کی جائے گی۔ ایک بار اوابین از ایکول ٹو 12 سال کی عبادت۔ یہ ہوئی اوابین کی فضیلت، مگر اس چیز کا خیال رکھیں کہ مغرب کی نماز کے بعد بات نہ کریں، کسی بھی قسم کی بات نہ کریں، فرض سنت نفل پڑھنے کے بعد اوابین پڑھی جائے۔ اس کے بعد آتی ہے چاشت اور اشراق کی نماز۔ اشراق کی نماز تقریباً 7 ساڑھے 6 یہ اشراق کی نماز کا ٹائم رہتا۔ میں ٹائمز میں اسی لیے بتا رہی ہوں کیونکہ پھر جیسے جیسے سیزنز چینج ہوتے تو پھر نماز کا ٹائم بھی چینج ہو جاتا۔
پھر اس وقت تھوڑا آپ کو دشواری ہوگی، تو اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور چاشت کی نماز تقریباً 9 سے 10 بجے کے درمیان اس کا وقت ہوتا ہے۔ ان کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ادا فرماتے تو اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ اٹھتے جب تک کہ دوسری نماز یعنی کہ اشراق نہ پڑھ لیتے۔ حضور نے فرمایا، جس شخص نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی پھر وہ اسی جگہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ جب تک اشراق کا ٹائم ہو گیا۔ ابھی میں آپ کو سن مون اس کا نہیں بتاؤں گی کیونکہ اس سے کنفیوژن تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا، اور اگر اس نے پھر وہ نماز ادا کی تو اس کا یہ عمل ایک مقبول حج اور عمرے کے برابر ہے۔ صرف کتنے رکعت نماز ہے اشراق کی؟ 2 رکعت۔ کتنی دیر لگتی؟ 5 to 6 منٹس۔ اب جب آپ 2 رکعت پڑھ رہے تو آپ کو حج و عمرے کا ثواب مل رہا، اس کے برابر ہو جا رہی، لیکن شرط یہ ہے کہ فجر کے بعد سوئے نہ۔ فجر کے بعد سونے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ فجر کے بعد سونے کا معمول ختم کر دیں، تہجد پڑھیں، فجر پڑھیں، اس کے بعد اشراق پڑھیں۔ صبح کے وقت کی عبادت میں آپ اپنی نیند قربان کرتی ہیں، اور یقیناً قرب الہی کے لیے میرے نزدیک صبح کے وقت کی نمازیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، بہت زیادہ اہمیت والی ہوتی ہیں۔ تہجد، فجر اور اشراق، یہ 3 نمازوں کی پابندی کی جائے۔ اس کے بعد 10 بجے چاشت کی نماز ادا ہو، پھر ظہر، عصر، مغرب، اس کے بعد اوابین اور اس کے بعد عشاء۔ ابھی تو اپنے ٹائم ٹیبل میں ان نمازوں کو ایڈ کیا جائے۔ بعد میں انشاءاللہ اور بھی بہت سارے نوافل ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ فرائض پہلے مکمل ادا کرنے کی عادت ہو جائے۔ انشاءاللہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ درس کے بعد، بیان کے بعد جن بھی خواتین کو کویشچنز ہے وہ کویشچنز کر سکتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ میں سے کوئی اپنے فرائض مکمل کر کے آنے والے مہینے تک اس کی ہیبٹ ڈال کے مجھے آ کے بتائے کہ مجھے الحمدللہ 5 وقت کی نماز کی عادت ہو گئی، کیونکہ میرے لیے اس سے زیادہ بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ میرے ذریعے ایک 10 سے 15 خواتین 5 وقتہ نمازی ہو گئی ہوں، یا قرآن پڑھنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا۔ یہ میرے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ میرے لیے آپ سب کی طرف سے ایک ہی گفٹ چاہیے مجھے کہ آپ 5 وقت کی نمازی ہو جائیں، آپ قرآن پڑھیں۔ جب میں اپنا 100% اس چیز میں ایفرٹس ڈال رہی ہوں کہ آپ سب لوگ صحیح راستے پہ آ جائیں، تو آپ سے بھی میں یہ امید رکھ رہی ہوں کہ آپ بھی اس کا فیڈ بیک اس طریقے سے دیں گی کہ ہم نے فرائض کی عادت ڈال لی، ہم نے نوافل کی عادت ڈال لی، ہم نے اتنے قرآن مکمل کر لیے، اور انشاءاللہ اگلے مہینے تک آپ سب یہ کر بھی سکتی ہیں۔ 1 مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جتنی بھی آپ کو میں نے پوائنٹس بتائے ہیں، الحمدللہ سارے پریکٹیکل پوائنٹس ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نہیں کر سکتا یا ایک دم کرنے سے کچھ زیادہ لاس ہو جاتا یا طبیعت پہ افیکٹ پڑتا، کسی بھی قسم کا نہیں ہے، کیونکہ نماز ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتی ہیں کہ جو لوگ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ صحت سے رہتے ہیں، انہیں مرض زیادہ نہیں ہوتا، ان کا امیونٹی سسٹم بھی اچھا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ اور ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اپنی گفتگو میرے بابا حضرت کے ایک شعر پہ ختم کروں گی۔ میرے بابا حضرت نے ارشاد فرمایا، ارے زاہد یہ کیسی ہے ریاکاری نمازوں میں، ارے زاہد یہ کیسی ہے ریاکاری نمازوں میں، خیال یار غائب ہے عبادت ہوتی جاتی ہے۔
خیال یار یعنی اللہ کا خیال، کیونکہ ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ نماز تو چل رہی ہے مگر دماغ کہیں اور رہتا۔ اسی کی مناسبت سے میرے بابا حضرت نے ارشاد فرمایا، ارے زاہد یہ کیسی ہے ریاکاری، نمازوں میں خیال یار غائب ہے، عبادت ہوتی جاتی ہے۔